لأخشاكم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وإني لأخشاكم لأتقاكم اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. اللہ سے خشیت اور خوف اللہ کی تابعداری پر لے جائے، تقوی اور خدا کا خوف اللہ کی نافرمانی سے بچائے. یہ دونوں باتیں صحیح محنت سے حاصل ہوتی ہے. تبلیغ میں کیا ملا؟ کہ الحمدللہ یقین ملا آخرت کا، اللہ کا اور خدا کا خوف ملا. اب خدا کے خوف کی وجہ سے اب حکموں کو نہیں توڑے گا، طریقے کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ڈر رہا ہے اور یقین ہے کہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آئے گا، موت پر ساری باتیں ظاہر ہوں گی. یقین اطاعت پر جماتا ہے اور تقوی نافرمانی سے بچاتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بشارت ہے کہ یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقوی والی بنائیں، یعنی ایک طرف یقین پیدا کریں، دوسری طرف خدا کا خوف پیدا کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ ہم ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. بدلہ تو بعد میں ملے گا، پہلے برکتیں ملے گی. ایمان کی تاثیر ہے، ایمان آتا ہے تو ایمان کی برکتیں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے برکتیں شروع ہو گئی تھی. ابھی آپ نے کام نہیں شروع کیا اپنی دعوت کا، تعلیم کا، آپ کے وجود سے ہی برکت شروع ہو گئی. ہونا جیسا فرماتے تھے جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی، بھلے آدمی ہو، اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی. ابھی تو وہ پیدا ہوئے انہوں نے کام نہیں کیا، برکتیں شروع ہو گئی، تنگیاں ختم ہو گئی. کیوں؟ نبی رحمت وجود میں آئے. جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی ہے، تو اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی، کتنے خیر ہوگی. اگر نبی کا کام نہیں ہوا تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے، پھر کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں اس محنت کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت والی بنے اور جان کو، مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت بھی سمجھنا ہے، اللہ کی امانت بھی سمجھنا ہے. جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ نعمت ہے بے شک، لیکن وہ امانت بھی ہے. اور وہ امانتیں اس لیے سونپی ہے کہ امانت کے ذریعے سے حقوق ادا کر کے پھر ہم سے بھی لوگ آگے یہ چیزیں تم کو امانت دی ہے، فلاں فلاں حق ہے، یہ حق ادا کر کے پھر ہم سے بھی، پھر ہم اس حق کا بدلہ دیں گے تم کو، اور وہ بہترین بدلہ ہوگا، بہترین بدلہ ہوگا. کیوں؟ کہ حق ادا کر دیا ہے. اس لیے کہا کہ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ تو بہت ہی بہتر ہوگا. بتایا نہیں ہے. ویسے تو اللہ کو استغفار کرے، گناہ بھی معافی مانگے، اس کو بھی اللہ جنت میں اتارے گی. پہلی امتوں کو بھی جنت ملے گی، پہلی امتیں جو نبیوں کے ساتھ چلی وہ بھی جنت میں جائے گی. ہمارے ہاں بھی تو کوئی استغفار کرے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ جنت میں اتارے گی. لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے جو اجر و انعام دیں گے کہ وہ تو عمل کرنے والوں کے لیے کہ انہوں نے اپنی کارگزاریاں، اپنی ذمہ داریاں صحیح بنائی ہے، ایمان والی، اخلاص والی، تقوی والی. انہیں میں اجر العاملین. قرآن پڑھو مغفرت کے بعد عمل کرنے والوں کا جو اجر ہوگا یہ تو ان کی کارگزاریاں، ان کی قربانیاں دیکھ کر بہتر سے بہتر بنا کر کے دیا جائے گا. نعم اجر العاملین. بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ عمل کرنے والوں کا اجر و انعام تو بہت بڑا ہوگا. اب جس چیز کو اللہ بڑا کہے، بہتر کہے، وہ کیسے ہوگی چھوٹی؟ اس لیے حضور نے فرمایا ابشروا، بشارتیں سنو، بشارتیں اور فضیلتیں دیکھا کرو، سنا کرو کہ یہ بشارتیں، یہ فضیلتیں ہمتیں بڑھائے گی، آگے بڑھائے گی، اللہ سے امیدوار بنائے گی. فضیلت سنیے اور ابشروا، خوش رہو، وامنوا، اور امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو. کوئی نا امید نہ بنے اللہ سے. کتنا ہی گناہ کیا ہو اللہ بہت بڑے ہیں، وہ معاف کر دیں گے. اس نے کہا بشارتیں سنا کرو، فضیلتیں سنا کرو، تاکہ کام میں آگے بڑھنے کی ابتدا پیدا ہو.
جتنے فضائل کا جان ہوگا اتنا آدمی کمائے گا. فضائل کا جان نہیں ہوتا تو پھر نیکی کمانے میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کو فضائل سے دلایا, بشارت و جاب شروع, خوش رہو. وَأَمِّنُوا مَا يَسُرُّكُمْ, اور امیدوار رہو اللہ سے, نا امید نہ بنو, امیدوار رہو. اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. یہ بشارت ہی ہے. وَأَمِّنُوا مَا يَسُرُّكُمْ, امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے. جب کام کرتے ہو تو امیدوار بھی رہو. ہم نے اللہ کا کام کیا ہے, دین پر چلے ہیں اور دین کی تقاضے پورے کیے ہیں, تو انشاءاللہ امیدیں اچھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. یہ بڑی بات نہیں. مسلمان کا یہ کام ہے. اللہ سے امیدوار بھی رہے, نا امید بھی رہے. حالات عدل سے بدلتے رہتے ہیں, کوئی نا امید نہ بنے. گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور نیکی کا بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے. اللہ کا رسول ہے, گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. اس لیے کہا کہ کوئی نا امید نہ بنے, امیدوار رہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے کوئی حالات سے ڈر کر کام نہ چھوڑے اور حالات کے صحیح کرنے کے لیے کام نہ کرے, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے. حالات بدلنے والے ہیں. حالات بدلنے کے رات کو جس سے بدلتے ہیں, جس کو رات سے بدلتے ہیں, جوانی کو بڑھاپے سے بدلتے ہیں, بچپنے کو جوانی سے بدلتے ہیں. حالات ہے دنیا میں کوئی نا امید نہ بنے, اچھے حالات لاوے گا. امیدوار رہو اللہ سے اور کام کرو. اور فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے. نہیں, کام ہی ایسا دیا ہے برکتوں والا, برکتوں والا کام دیا ہے. تو فرمایا مجھے تمہارے غریب فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. ہاں مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کھل جائے گی, اس کی زینت, اور تم بچ جاؤ گے. یہ مجھے ڈر ہے, پھانسنے کا ڈر ہے. اس پھانسی سے بچنے کے لیے ہمیں تم کو حکموں والا راستہ دیا ہے کہ اللہ کے حکموں پر, نبی کے طریقوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر, آپ کی سنتوں کی تابعداری میں زندگی گزارے. اس دنیا کا کوئی خطرہ نہیں ہے, بلکہ سنتوں کی اور حکموں کی تابعداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے, آگے بڑھائیں گے. والذین زادہم ہدی وآتاہم تقواہم, جو بتکلم اپنی محنت سے ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے, اللہ انہیں ہدایت پر بھی رکھیں گے اور ان کو اپنا تقویٰ دیں گے. جب تقویٰ مل گیا تو ساری مدد حاصل ہوگی, ساری آسانیاں حاصل ہو گئی. تقویٰ اسی نعمت ہے. اس راستے کے انعامات میں سے یہ ہے, صحابہ کو تقویٰ ملا تھا. کیا ملا تھا کہ تقویٰ ملا. تو عمر فرماتے تھے اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے, اس لیے ہم مال کے محتاج نہیں ہیں. کیوں کہ اللہ تقوی والوں کے کام بنائے گا. ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ بیت المال میں جتنا مال آتا ہے سب آپ لوٹا دیتے ہیں, دے دیتے ہیں, بیت المال خالی ہوتا ہے, ضرورتیں پیش آتی ہے, اجتماعی ضرورتیں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ ہماری ضرورتیں اٹکے گی. ہماری ضرورتیں نہیں اٹکے گی. کیوں کہ فرمایا اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے, اللہ نے ہم کو اپنا ڈر دیا ہے کہ جس کا جو تقوی سے زندگی گزارے گا اس کے لیے کیا بشارت ہے کہ اللہ اس کو ہر تنگی میں سے نکال دیں گے, ہر مشکل کو آسان کریں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ وہ خواب و خیال میں بھی نہیں. کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ مال ختم ہو جائے گا تو پریشان ہوں گے. مال ختم ہونے دو, مال تو ختم کرنے کے خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا. اس کے مطلب یہ تھا کہ دین کے کام کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابعداری کے نتیجے میں اللہ نے ان کو تقویٰ دیا. وہ ایک اصل ہے زندگی میں تقویٰ ہے. پھر آدمی حقوق ادا کرنے والا بنے گا, فضائل حاصل کرنے والا بنے گا, اپنی آخرت بنانے والے کو سمجھے گا اور دین اور اپنے مال جان کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرے گا. اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. پاک زندگی میں ہو جائے گی. پاک زندگی, پاک زندگی کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو لوگ ایمان لا کر اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ وعدہ ہے کہ زندگی پاک زندگی ملے گی, یہ پریشانیوں سے پاک ہوگی.
دوسری غلط چیزوں سے زندگیاں پاک ہوگی، پاک زندگی رہتی، دلوں میں چین آئے گا، آپس میں الفت محبت ہوگی، دعاؤں میں قبولیت ہوگی، اسباب میں برکت ہوگی. یہ پاک زندگی کے آثار ہیں. کہ پاک زندگی میں کیا ملے گا؟ یہ ملے گا حیات طیبہ، وَنَحْيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً. ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک زندگی رہیں گے، اس کے یہ اثرات ہوں گے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایمان اور عمل پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کی رہبری فرمائی ہے اس امت کو، اور قیامت تک ہم کو اللہ نے ہم کو اپنے دین کا اور قرآن کا وارث بنایا ہے. ہم دین کے اور قرآن کے وارث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور قرآن ہمارے اوپر چھوڑا ہے، میں نے یہ چیز تمہارے اوپر چھوڑی، ہم اس کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں. قرآن رہبر ہے، دین راستہ ہے، راستہ بھی چاہیے، رہبر بھی چاہیے. قرآن کریم کو رہبر بنایا، دین کو راستہ بنایا. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اب اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی قرآن والی بنے، زندگی دین والی بنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے. اتنے مسعود ڈراتے تھے لوگوں کو کہ یاد رکھو نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے نبی کی سنتوں کو دیکھا کرو، کھانے میں، کمانے میں، عبادت میں، پہننے میں، اوڑھنے میں ہم کو طریقے دیے، وہ سنت کہتے ہیں. وہ سنتیں رکھو، دین سیکھو، اور دین سیکھنا ہے اور دین کی مدد بھی کرنی ہے. مسلمان کے ذمہ دین سیکھے، اپنے آپ کو دین پر قائم کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے. یہ دو کام ہمارے ذمہ میں، میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے ذمہ ہے کہ اپنا دین سیکھ کر کے اپنی زندگی صحیح بنا کر اس پر قائم رہنا. یہ نہیں کبھی کرے کبھی نہ کرے، یہ نہیں، قائم موت تک. حکم ہے کہ موت تک قائم رہنا، استقامت پیدا کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے. دوسرا کام، ہم اپنے دین کے مددگار بنیں گے، اپنے دین کو پانی پہنچائیں گے. زمین والا زمین کو پانی دیتا ہے، جیسے نصرت کے معنی پانی دینے کے، کہ اپنے دین کو پانی دو. ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے. ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے. صحابہ نے یہ محنت کی تھی کہ انہوں نے برداشت کر لیا اور لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا. تو جو لوگ ایسی محنت کریں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا، وہ انصار کے طریقے پر ہے، مددگار ہیں دین کے، انصار کے طریقے پر ہے. انصار نے ایسا ساتھ دیا کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا. جو لوگ مدینے آئے، ان کی خدمتیں کی، ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ کیا، ان کا کام میں بھی ساتھ دیا، ان کی ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیا. یہ نصرت کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کھلا ہوا. ہجرت تو مدینہ کی طرف بند ہو گئی کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج بھی ایک ایک مسلمان سے نصرت کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. جس طرح ایمان والوں کو نماز پڑھنے کا، زکات دینے کا اور فرائض ادا کرنے کا حکم ہے، وہ ادا کرنے ہیں ہم کو، ایسے ہی اپنے دین کی مدد بھی کرنی ہے. مل جل کر اللہ کے دین کی مدد کریں. یہ ہمارے کام دین کی مدد کے ہیں، آپس کے مشورے سے ہیں. یہ تاکہ مل جل کر مددگار بنے. مل جل کر اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو نصرت کی وجہ سے دین پر اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. نصرت کی یہ برکت ہے. نصرت کریں گے، دین کے مددگار بنیں گے تو ہمارے اپنے قدم بھی دین پر جمیں گے. نصرت چھوٹ جائے گی تو جیسے پانی زمین کو نہیں ملا ہے، تو زمین والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے پانی ہی نہیں دیا. پانی دے تو زمین سے بہت کچھ ملے گا. نصرت کا اصلی مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو پانی دیں، ایسی محنت کریں کہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. دین سیکھیں، دین سکھانا، دین سیکھنے کی دعوت دینا، اس راستے کی ناگواریاں برداشت کر لینا، اس سے راستہ کھلے گا. تھوڑی سی ناگواریاں بھی آتی ہے، وہ قربانیاں بنتی ہے، اس کا بھی بدلہ ملے گا. یہ بشارت ہے. اس سے میرے دوستوں یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے، اپنی ذات سے دیندار بننا اور اپنی ذات سے دین کی مدد کرنا، مل جل کر کے. یہ ہمارا کام ہے. استقامت بھی پیدا کرو، اپنے دین کے مددگار بھی رہو. تو ہم
سب اس کی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ یہ دونوں کام کرتے